ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جب اہل بیت کے افراد کو ابن زیاد ظالم جابر کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ واقعات تھے۔ اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یزید کے دربار میں علی اصغر کی بہادری، دلیری، صبر اور استقامت کو بیان کیا جائے گا۔ جس وقت یزید کے دربار میں حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر پیش کیا گیا تو یزید نے جو ہی دیکھا تو علی اصغر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، جرأت و بہادری کے ساتھ یزید سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو ہمیں قید سے رہا کر دیتے۔ جب یزید نے یہ سنا تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور فوراً کہا کہ ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی جائیں۔ پھر علی اصغر نے پھر فرمایا کہ اگر ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہوتے تو اس طرح کر کے ہمیں مجلس میں نہ بٹھاتے بلکہ اپنے ساتھ پیار محبت سے بٹھاتے۔ تو یزید نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم سچ کہتے ہو، تو انہوں نے حضرت علی اصغر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر کہنے لگے کہ اے علی بن حسین، تیرے والد یعنی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی ہے اور ہمارے تعلقات کو خراب کیا ہے، میری سلطنت میں بغاوت کی ہے، تبھی اس کا رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہاں پر توجہ کریے گا کہ جب ایسی صورتحال ہو، انسان کے اوپر ایسے حالات ہوں کہ اس کے بڑے سارے اس سے جدا ہو چکے ہوں اور پھر کوئی نصیحت کرنے والا یا کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو، بلکہ الٹا کہا جا رہا ہو کہ آپ کے والد نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی ہے، ہماری سلطنت کی بغاوت کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو پھر کوئی اور ہی ہوگا کہ جو یہاں پر صبر کرے گا۔ لیکن یہ علی اصغر تھے، علی بن حسین تھے، خاندان نبوت کے فرد تھے۔ آپ کا صبر و تحمل، آپ کی جرأت، بہادری اور آپ کا حلم اور بردباری اور آپ کی استقامت دیکھیے گا۔ حضرت علی اصغر نے کوئی اور جواب دینے کے بجائے فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ یہ سورۃ حدید کی آیت کریمہ نمبر 22 اور 23 ہے، جس کے اندر رب تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جو کوئی بھی مصیبت زمین پر آتی ہے یا انسان کی اپنی جان پر آتی ہے، وہ ساری کی ساری مصیبت اس کی تقدیر میں اس وقت سے لکھی جا چکی ہے کہ جب اس زمین و آسمان کو رب تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا، اور یہ سارے کام، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت ہی آسان ہیں۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت کریمہ میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان سے جو کچھ فوت ہو جائے وہ اس پر افسوس کرتا ہوا نہ بیٹھ جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے تو اس پر خوش نہ ہو جائے۔
واللہ لا يحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر فخر کرنے والے متکبر شخص کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ جب حضرت علی اصغر نے یزید ظالم جابر بادشاہ کے جواب کے طور پر قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، جس کے اندر صاف اور واضح بیان کر دیا گیا کہ یہ جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب یہ صاف اور واضح بیان کر دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم سے کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو اس پر افسوس نہ کرو، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر وقت افسوس کرتے رہو، اور جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو بس اسی پر خوش ہوتے رہو، اتراتے رہو، فخر کرتے رہو، تکبر کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اترانے والوں کو، خوش ہونے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جب حضرت علی اصغر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو اسی وقت یزید ظالم جابر کی زبان بند ہو گئی، وہ اپنے منہ سے کوئی بات نہ کر سکا۔